السلام علیکم دوستو، سوچیں ایک ایسا اداکار جو فلم انڈسٹری میں آتا ہے تو چاکلیٹ بوائے کہلاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہی لڑکا مسٹر پرفیکشنسٹ بن جاتا ہے۔ ایسا سٹار جو فلم کم کرتا ہے مگر جب بھی کرتا ہے تو پوری دنیا اس کی فلم دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے لاگون سے لے کر دنگل تک بالی ووڈ کو نہیں پہچان دی۔ ایک ایسا اداکار جس کی فلمیں صرف انٹرٹین نہیں کرتی بلکہ سماج کی سوچ بدلتی ہیں۔ کبھی رنگ دے بسنتی میں نوجوان کے بغاوت کو آواز دی، کبھی تارے زمین میں ایک بچے کے دل کی کہانی دنیا کے سامنے رکھی، اور کبھی 3 ایڈیٹس میں تعلیمی نظام پر ایسا سوال کھڑا کر دیا جو آج بھی ہر طالب علم کے دل کو چھوتا ہے۔ عامر خان وہ نام ہے جو فلموں میں کوالٹی اور کوانٹٹی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ہر کردار کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے، چاہے وزن بڑھانا ہو یا کم کرنا ہو، بال کٹوانا یا بالکل نیا روپ اپنانا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عامر خان صرف ایک اداکار نہیں، ایک ایسے فنکار ہیں جس نے اپنی محنت اور لگن سے کروڑوں دل جیتے۔ اور آج ہم آپ کو سنائیں گے عامر خان کی وہ کہانی جو عام لڑکے سے شروع ہو کر گلوبل لیجنڈ تک پہنچتی ہے۔ تو چلیے آپ کے لائک اور سبسکرائب کے ساتھ چلتے ہیں عامر خان کی زندگی میں۔ 14 مارچ 1965 کو ممبئی کے ایک فلمی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ آگے جا کے مسٹر پرفیکشنسٹ کہلائے گا۔ یہ تھے عامر حسین خان۔ عامر کے والد طاہر حسین ایک فلم پروڈیوسر تھے اور چچا ناصر حسین مشہور ڈائریکٹر۔ فلمی دنیا ان کے گھر کے ارد گرد تھی، مگر عامر کا بچپن اتنا آسان نہیں گزرا۔ گھر کے مالی حالات اکثر کمزور رہتے، والد کو فلموں میں کامیابی کم ملتی۔ عامر کو بچپن سے ہی کرکٹ اور ڈراموں کا شوق تھا۔ وہ اسکول کے اسٹیج پر پرفارم کرتے، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا ایک دن دنیا کے بہترین اداکاروں میں شمار ہوگا۔ صرف 8 سال کی عمر میں فلم یادوں کی بارات میں پہلی بار اسکرین پر نظر آئے۔ ایک مختصر سا رول، مگر یہی عامر کا پہلا قدم تھا۔ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ عامر نے کئی ڈراموں اور کھیلوں میں حصہ لیا، لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ ان کا دل صرف اور صرف فلموں میں ہے۔ کالج کے زمانے میں انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شارٹ فلمیں بنائی اور یہی ان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی شروعات تھی۔ یوں ایک عام سا لڑکا جس کے پاس نہ بڑے خوابوں کا شعور ہے اور نہ ہی اسٹار بننے کی جلدی، آہستہ آہستہ اس راستے پر چل پڑا جو آگے جا کر بالی ووڈ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ عامر خان کا بچپن فلموں کے ماحول میں ضرور گزرا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ان کے والد کی زیادہ تر فلمیں ناکام ہو رہی تھیں۔ گھر کے مالی حالات اکثر دباؤ میں رہتے اور یہی مشکلات عامر نے بچپن ہی سے محسوس کی۔ 8 سال کی عمر میں فلم کی یادوں بارات میں ایک ننھے سے رول کے ساتھ پہلی بار بڑے پردے پر آئے۔ یہ لمحہ چھوٹا ضرور تھا مگر عامر کے خوابوں کے لیے دروازہ کھولنے والا ثابت ہوا۔ اسکول کے دنوں میں وہ کھیلوں اور ڈراموں میں بھرپور حصہ لیتے، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے، اسٹیج پر چھوٹے چھوٹے رول کرتے، لیکن دل ہی دل میں ایک ہی چیز انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ تھی اداکاری۔ کالج کے دنوں میں عامر نے دوستوں کے ساتھ شارٹ فلمیں بنانا شروع کی۔ یہاں سے ان کے خواب نے ایک عملی شکل اختیار کی۔ یہی وہ دور تھا جب عامر نے طے کر لیا تھا کہ زندگی کے تمام چیلنجز کا سامنا کر کے فلم دنیا میں پہنچنا ضروری ہے۔ یوں عامر خان کا بچپن اور ابتدائی جدوجہد ایک ایسے نوجوان کی کہانی بن جو حالات سے ڈرا نہیں بلکہ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے راستہ خود تلاش کیا۔ 1988 یہ وہ سال تھا جب ایک نئی فلم آئی، قیامت سے قیامت تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ فلم دنیا کو ملا ایک نیا سٹار، عامر خان۔ یہ فلم نہ صرف عامر خان کے کیریئر کی شروعات تھی بلکہ بالی ووڈ کی رومانس کو ایک نئی جان دینے والی فلم ثابت ہوئی۔ عامر خان نے اپنے لڑک پن جیسے معصوم چہرے اور قدرتی اداکاری سے نوجوانوں کے دل جیت لیے۔ فلم کی کامیابی اتنی شاندار تھی کہ عامر راتوں رات سٹار بن گئے، انہیں چاکلیٹ ہیرو کہا جانے لگا اور ہر طرف انہی کی باتیں ہونے لگی۔ عامر خان وہ اداکار نہیں تھے جو صرف ایک کامیابی پر رک جائیں، انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں طے کر لیا تھا کہ وہ ہر کردار کو حقیقت کے قریب لے کر جائیں گے۔ اس لیے 90 کی دہائی میں انہوں نے ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دی، جیسے کہ جو جیتا وہی سکندر۔ یوں عامر خان کی اداکاری کی شروعات صرف ایک ہیرو کی انٹری کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو آگے چل کر انہیں مسٹر پرفیکشنسٹ بنا دے گا۔ قیامت سے قیامت تک کی کامیابی کے بعد عامر خان کا سفر رکا نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھا۔ 90 کی دہائی عامر کے لیے سنہرا دور ثابت ہوا۔ جو جیتا وہی سکندر، ہم ہیں راہی پیار کے اور راجہ ہندوستانی جیسے فلموں نے انہیں بالی ووڈ کے صف اول اداکاروں میں لا کر کھڑا کر دیا۔
हर फिल्म में आमिर ने अपनी अदाकारी का नया रंग दिखाया, कभी एक सादा मासूम आशिक के रूप में तो कभी जिद्दी और पुरजोश नौजवान के किरदार में, और नाज़िम बरपार इनके किरदार से जुड़ते चले गए। लेकिन असल मोड़ 2001 में आया जब लगान ने आमिर को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। ये फिल्म ऑस्कर तक पहुंची और साबित कर दिया कि आमिर सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक सोच रखने वाला फनकार है। इसी साल दिल चाहता है ने नौजवान के जज्बात को पहली बार हकीकत के करीब पेश किया। यहीं से आमिर खान ने एक नया रास्ता अख्तियार किया, कम फिल्में करना लेकिन ऐसी फिल्में करना जो तारीख में याद रहे, और यही सोच आगे जाकर उन्हें मिस्टर परफेक्शनल बना गई। 2000 के बाद आमिर खान ने फैसला किया कि वो सिर्फ फिल्में करने के लिए फिल्में नहीं करेंगे बल्कि वही कहानियां चुनेंगे जो नाज़रीन के दिलों पर असर छोड़ दे। यही वो लम्हा था जब मिस्टर परफेक्शनल का जन्म हुआ। 2006 में रंग दे बस्ती ने नौजवानों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक तहरीक थी। इसके बाद 2007 में तारे जमीन पर के जरिए आमिर ने पहली बार बतौर डायरेक्टर कदम रखा। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी का शिकार था। आमिर ने उस अंदाज में दिखाया कि लाखों वालिदैन की सोच बदल, जिसके लिए आमिर ने अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। भारत में पहली बार फिल्म ने 100 करोड़ का जादूगराना हिस्सा पार की, और 2009 में 3 इडियट्स ने तालीम पर ऐसा सवाल उठाया जो आज तक लोगों के जहनों में जिंदा है। यही फिल्में थी जिन्होंने आमिर खान को सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनल बनाया, एक ऐसा फनकार जो हर किरदार के लिए अपनी जान लगा देता है और जिसकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि याद रखी जाती हैं। आमिर खान ने हमेशा ये साबित किया कि एक फिल्म बैक वक्त कामयाब भी हो सकती है और समाज पर गहरा असर भी डाल सकती है। यही उनका असल बैलेंस था। 2014 में पीके रिलीज हुई, एक ऐसा किरदार जिसमें आमिर ने मासूम एलियन का किरदार की और मजहबी और माशरती रवैयों पर सवालात खड़े की, बल्कि हर तबके को सोचने में मजबूर भी कर दी। फिर 2016 में आई दंगल, जहां आमिर ने अपनी जिस्मानी साखत बदलकर एक पहलवान बाप का किरदार अदा किया। ये फिल्म सिर्फ एक बाप बेटी के रिश्ते की कहानी नहीं थी बल्कि ख्वातीन के लिए खेलों में मकाम बनाने की जद्दोजहद भी थी। दंगल दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यही आमिर खान का कमाल है, वो कमर्शियल बिजनेस की गारंटी भी देते हैं और ऑस्टिक लेवल पर नाजरीन को सब कुछ दिखाते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। यूं आमिर खान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार नहीं बल्कि एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने कामयाबी और मकसद एक साथ जोड़ दिया। स्क्रीन पर जितना शानदार आमिर खान का सफर रहा, जाती जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। 1986 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त रेना दत्त से शादी की। इस रिश्ते से उन्हें 2 बच्चे हुए, मगर 2002 में ये शादी खत्म हो गई। 2005 में आमिर ने फिल्म मेकर किरण राव से शादी की। ये रिश्ता भी तवील अरसे तक मजबूत रहा और इनकी यहाँ एक बेटा आजाद पैदा हुआ, लेकिन 2021 में ये ताल्लुक कभी अलहदगी पर खत्म हुआ। इसके बावजूद दोनों आज भी दोस्ताना ताल्लुकात निभाते हैं। आमिर खान अपनी फैमिली के साथ साथ सामाजिक कामों में भी भरपूर किरदार अदा करते हैं। इनके टीवी शो सतिया मेवू भारत के सबसे बड़े समाजी प्लेटफॉर्म्स में शुमार हुआ, जहाँ उन्होंने करप्शन, गुर्बत, तालीम और खवातीन के मसाइल पर आवाज बुलंद की। यूं आमिर खान की प्राइवेट लाइफ एक ऐसी कहानी है जिसमें रिश्तों की आजमाइश भी है और समाज के लिए खिदमत का जज्बा भी है। आमिर खान ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ शायकीन के दिल जीते बल्कि इन्होंने बेशुमार अवार्ड और एजाज़ात भी मिले। इन्होंने कई बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें क़यामत से क़यामत तक, रांझा हिंदुस्तानी, लगान और दंगल जैसी फिल्मों के लिए बेहतरीन अदाकार के अवार्ड शामिल। लगान को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया गया। इस फिल्म ने अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर जीता। आमिर खान को इनकी खिदमत के इतराफ में हुकूमत बनने ने भी बड़े एजाज़ात से नवाजा। इन्हें 2003 में पद्मा श्री और 2010 में पद्मा भूषण दिया गया, जो भारत के लिए सबसे बड़े सोल अवार्ड्स में शुमार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान अक्सर अवार्ड फंक्शंस में शरीक नहीं होते क्योंकि इनके नजदीक असल अवार्ड नाज़रीन की मोहब्बत इत्मीनान है। यही वजह है कि आमिर को एक अलग पहचान मिली, एक ऐसा फनकार जो शोहरत से ज्यादा इज्जत और मेयार को अहमियत देता है। आमिर खान का
سفر اتنا کامیاب رہا، اتنی ہی چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن ہی میں انہوں نے مالی مشکلات کا سامنا کیا، والد کی فلمیں ناکام رہی تو گھر پر دباؤ بڑھ گیا، لیکن عامر نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے خواب کے پیچھے ڈٹے رہے۔ اداکاری کے دوران بھی چیلنجز ختم نہیں ہوئے۔ وہ کردار کے لیے اتنے پرفیکشنسٹ ہیں کہ کئی بار جسمانی اور ذہنی طور پر خود کو تکلیف دیتے رہے۔ گجنی کے لیے سخت ورزش کر کے جسم بنایا، دنگل کے لیے اپنا وزن بڑھایا اور پھر کم کیا۔ یہ سب ان کی جان پر بھاری پڑا، مگر انہوں نے ہار نہ مانی۔ خاص طور پر ملک میں عدمت برداشت پر ان کی رائے نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایوارڈ شوز میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بھی انہیں کئی بار سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عامر خان نے ہمیشہ خاموشی اور کام کے ذریعے جواب دیے۔ ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ان کی فلمیں رہیں، جو ہر بار تنقید سے زیادہ کامیابی لے کر آئیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فلمیں صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سماج کی سوچ بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہیں۔ تارے زمین پر نے والدین کو اپنے بچوں کی حساسیت سمجھنا سکھایا۔ تھری ایڈیٹس نے نوجوان کو خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا حوصلہ دیا۔ دنگل نے بیٹیوں کا پہلوان کے اکھاڑے تک پہنچا کر دکھایا کہ عورت کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں۔ عامر خان نے اپنی وراثت صرف ہٹ فلموں یا ریکارڈ توڑ بزنس تک محدود نہیں رکھی، بلکہ ایک سوچ، ایک معیار اور ایک راستہ چھوڑا۔ آج نئی نسل کے اداکار انہیں رول ماڈل مانتی ہے اور شائقین انہیں مسٹر پرفیکشنسٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ عامر خان کا اصل اثر ہے، جو ایک ایسا فنکار جو پردے پر بھی دل جیتا ہے اور پردے کے پیچھے بھی تاریخ لکھ دیتا ہے۔ دوستو، عامر خان کی زندگی ہمیں ایک انمول سبق دیتی ہے، یہ کہ کامیابی کبھی آسانی سے نہیں ملتی، کبھی حالات مشکل ہوں، کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے، مگر جو انسان اپنے خواب کے پیچھے سچائی اور محنت کے ساتھ ڈٹ جائے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عامر خان نے کم فلمیں کی، لیکن جب بھی کی دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کوالٹی ہمیشہ کوانٹٹی سے بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ ایک فنکار صرف پردے پر نہیں، بلکہ اپنی سوچ اور اپنے کردار سے بھی معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے خوابوں یقین رکھو، خود پر محنت کرو اور وہی کام کرو جو دل کو سچ لگے، کیونکہ آخر میں اصل کامیابی ایوارڈز نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں جڑی گئی وہ پہچان ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ عامر خان کی وراثت ہے اور یہی سبق ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ دوستو، اگر عامر خان اپنی محنت سے دنیا کو بدل سکتے تو ہم سب بھی اپنی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ سے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہمیشہ اپنی محنت، لگن اور ڈیڈیکیشن سے ہر کام کریں، اور جو کام کریں گے اس کو دل سے کریں گے اور اس میں دوسروں کا بھی فائدہ کریں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس میں چاہیے وہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ڈسکرپشن میں نے اپنے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک دیا ہے، کائنڈلی مجھے وہاں پہ بھی فالو کر لیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور لیجنڈ کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔